حامدا مصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم معزز بزرگوں دوستو، سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلے میں مقام ابراہیم تک بات پہنچی تھی کہ اس کی کیا حقیقت ہے یا اس کی کیا تاریخ ہے۔ 90ویں نشست میں یہ بتایا گیا تھا کہ 10ویں نشست میں انشاءاللہ اس کو مختصر طور پر ذکر کیا جائے گا۔ آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس میں بھی اللہ رب العزت مقام ابراہیم کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو اونچی کیا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ پتھر حجر اسود کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا، اور جبل ابی قبیس جو زمین پر پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے، مکہ کے وادی میں بیت اللہ کے قریب میں ہے۔ آج تو وہاں پہ مکانات، ہوٹلز اور محلات وغیرہ اس کے اوپر بن چکے۔ تو یہ جبل ابی قبیس کے دامن میں یہ دونوں پتھر تھے۔ طوفان نوح کے بعد ان پر کچھ جیسے بیت اللہ کی بنیادوں پر ریت وغیرہ آ چکی تھی، بتایا گیا، اللہ نے اشارہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ تو اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہ کر دیواروں کو اونچی کیا کرتے تھے، اور یہ پتھر لفٹ کا کام دیا کرتا تھا۔ جیسی دیوار اونچی ہوتی، اوپر کی تھر بنانا ہوتی، یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر لے کر چلے جاتا۔ جب اینٹ یا پتھر یا گارا لینے کی باری آتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا بنا کر دیتے تو پھر پتھر نیچے کی طرف آتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام لیتے، پھر وہ پتھر اوپر کی طرف چلے جاتا۔ تو یہ اس کی وجہ سے معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان اس پر پڑ گئے۔ پتھر تھا، اللہ جس کے لیے نرم کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ سے پلٹا دیتے تھے، کتنا ہی مضبوط ہو، ہاتھ سے زریں اور تلواریں ایسی بناتے تھے جیسے عورتیں دھاگے کو بن کے مفلر وغیرہ بنا دیتی ہے، یا ایک اون سوٹر وغیرہ بنا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور معجزے کہ اس کو بھی ایسے ہی ظاہر فرمایا۔ ایک اسرائیلی روایت ملتی ہے، اسرائیلی روایت یہ ملتی ہے کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اکڑو بیٹھے تھے، کھڑے رہے تھے، اور نہانے کا پانی دیا تھا حضرت حاجرہ نے، انہوں نے اس پانی سے اس پر بیٹھ کر غسل کیا تھا۔ لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اسرائیلی روایت ان روایتوں کو کہتے ہیں کہ جو یہودیوں اور نصرانیوں کے طرف سے آئی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان روایتوں کے بارے میں کیا کہا جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہے کہ نہ اس کی تصدیق کی جائے نہ اس کی تکذیب کی جائے، نہ ان کو سچ بتایا جائے نہ ان کو جھوٹ بتایا جائے۔ البتہ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ بات تاریخ میں غلط ہے،
صحیح بات وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت استعمال کیا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی۔ اب آیت میں جو بات ذکر کی، اللہ نے جو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بناؤ، مصلی کے دو ترجمے کیے جا سکتے، ایک تو نماز پڑھنے کی جگہ اور دوسرا قبلہ، دونوں ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک روایت کے مطابق، یا فتح مکہ کے موقع پہ دوسری روایت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا یہ یہی پتھر ہے، کیا یہ یہی پتھر ہے ہمارے باپ ابراہیم کا کہ جس کو قبلہ بنانے کا حکم، قبلے کے تعلق سے کوئی بات ذکر کی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہوتا ہم اس کو مصلی بنا دیتے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے یا قبلہ بنا دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کہنا تھا، حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور حکم لایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، کہ اس پتھر کے قریب میں 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں پہ 2 رکعت ایسی نماز پڑھی ہے کہ سامنے مقام ابراہیم کو رکھا اور بیت اللہ کو بھی رکھا، یعنی دونوں کو ایسا بنا دیا جیسے قبلہ دونوں ہیں۔ اسی لیے 2 معنی اور 2 ترجمے اس کے کیے گئے مصلی کے، ایک تو نماز پڑھنے کی جگہ اور دوسرا قبلہ۔ اکثر فقہائے امت یہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد پورا حرم ہے، کہ طواف کے بعد آپ کہیں بھی کیا کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض فقہاء کہتے نہیں، وہ پتھر ہی ہے، 2 رکعت آپ کو وہیں پہ پڑھنی پڑے گی۔ بہرحال فتویٰ اکثر فقہائے امت پر ہے۔ اور ایک جماعت نے یہ کہا کہ مقام ابراہیم سے وہ سارے مقامات مراد ہے جو اعمال حج میں آتے ہیں، مناسک حج میں آتے ہیں، جیسے بیت اللہ حرم ہے، صفا مروہ ہے، مشعر الحرام ہے، اسی طریقے سے رمی جمرات کے مقامات ہے، صفا مروہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، یہ سارے مقام ابراہیم میں داخل اور شامل ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اسے دیکھا ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے اسے چوم کے، چاٹ کے، ہاتھ لگا کے وہ نشانات کو کیا کر دیے، کم کر دیے۔ پہلے مقام ابراہیم بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے دیوار کے نیچے تھا، سامنے ہی تھا، لوگ طواف کرتے تھے تو اس کا بھی طواف ہو جایا کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جیسے جیسے پبلک بڑھتے گئی، قوم بڑھتے گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تھوڑا دوری پر اٹھا کر رکھ دیا، تھوڑا دوری پر اٹھا کر رکھ دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ پھر طواف ہوتا گیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی سیلاب آیا اور کافی پانی آیا، اتنا سیلاب آیا کہ چیزوں کو بہا کے لے جایا کرتا تھا۔ تو اس سیلاب نے اس پتھر کو بہا کر اس جگہ پہ لا لیا جہاں پہ ابھی موجود ہے، جہاں پہ ابھی موجود ہے۔ تو اب جب سیلاب ختم ہوا، صحابہ بیٹھے، مشورہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کی الگ الگ رائے آئی کہ اس کو وہاں اٹھا کر رکھ دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، فیصلہ یہ سنایا کہ دیکھو سیلاب نے بہت ساری چیزیں بہا کے لے کر چلے گئے، اگر اس کو بہا کے لے جانا ہوتا تو اس کو بھی لے کر چلے جاتا، لیکن اس کو لے جا کر اس جگہ پہ رکھا۔ تو فیصلہ یہ ہے کہ اب ہو ممکن ہے اللہ کو وہی منظور ہو، اس کو وہیں پہ رکھا جائے، اب قیامت تک اس کو وہاں سے نہیں ہٹایا جائے، اس پر فیصلہ ہو گیا۔ اور دوسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر کی
کہ اگر ہم اس کو اٹھا کر یہاں رکھیں گے تو آنے والے قیامت تک کے جو بادشاہ رہیں گے تو اپنے اپنے اعتبار سے اس کو یہاں رکھیں گے، کوئی ادھر رکھے گا، یہ بادشاہوں کے لیے اور لوگوں کے لیے کھلونا بن جائے گا۔ تو اس لیے اس کو وہیں پہ رکھا جائے اور قیامت تک کے لیے حضرت عمر فاروق کے فیصلے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اب عجیب و غریب بات، جیسے مستری کوئی مکان تیار کرتا ہے، پہلے تو جیسے آج کل تو میٹر وغیرہ ہوتے ہیں، ماپ ہوتے ہیں ناپنے کے، دیوار برابر ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ آلات نہیں تھے تو جو مستری ہوتے، معمار ہوتے، وہ دیوار بناتے تھے، اپنی جگہ سے اترتے تھے اور دیکھتے تھے کہ دیوار برابر ہے یا نہیں ہے، کتنی اونچی گئی، کتنی نیچے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیوار بناتے بیت اللہ کی تو اس پتھر سے اتر کر آتے اور اسی جگہ پہ کھڑے رہتے، اسی جگہ پہ کھڑے رہتے اور وہاں سے دیکھتے کہ بیت اللہ کی دیوار برابر ہوئی یا نہیں۔ تو اللہ نے اسی پتھر کو اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہے مقام ابراہیم کی تفصیل اور حقیقت اور مختصر تشریح۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری نسلوں کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار صفت قبولیت کے ساتھ مقدر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔